تو یہ بھی ایک مشہور غزوہ ہے۔ اس کے علاوہ ہجرت کے دوسرے سال کے اہم واقعات میں بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا عقد ہے، سرکار کی شہزادی کا۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ عنہ سے جو ہے عقد فرما دیا۔ اس وقت سیدہ کی عمر 16 یا 18 سال تھی، سیدنا علی کی 22 یا 24 سال بلکہ آیا۔ تو یہ جو رشتہ ہے یہ آسمانوں میں طے ہوا۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ پیام بھیجائے تو حضور فرمائے کہ مجھے اللہ کے حکم کا انتظار ہے کہ جس سے اللہ حکم فرمائے گا میں اسی سے فاطمہ کا عقد کروں۔ اس بیچ میں کوئی حضرت علی کو ترغیب دلائے کہ آپ اپنا پیام دیجئے، تو حضرت علی بولے نہیں، میرے کو شرم آ رہی۔ تو بہت جب اصرار کرے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بی بی فاطمہ کے لیے سیدنا علی پیام بھیجائے۔ حضور سن کے ارشاد فرمائے کہ مجھے اس سلسلے میں اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ وقت کے بعد میں وحی نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمایا کہ علی یا رسول اللہ آپ جو ہے علی کا فاطمہ سے نکاح فرما دیجیے۔ تو اللہ کے حکم پر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں کا عقد فرما دیے، بڑی سادگی کے ساتھ ہوا۔ اس کی بھی بڑی تفصیل ہے، وقت میں گنجائش نہیں ہے اس کی میں تفصیل بیان کروں۔ تو یہ دوسری ہجری کا واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسری ہجری ہی میں فرضیت روزہ رمضان کے جو روزے ہیں نا، ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئے۔ اس سے پہلے محرم کا روزہ رکھنے کا، عاشورہ کے دن کا حضور حکم فرمائے تھے۔ جب یہ روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے کو سنت قرار دے دیے، کوئی رکھے تو ثواب، نہیں رکھے تو کوئی گناہ نہیں۔ رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ زکوٰۃ کا حکم جو ہے ہجرت کے دوسرے سال آئے۔ اس کے علاوہ صدقہ فطر اور عیدین کی نماز، بقرعید اور رمضان کی بعد کی جو عید آتی نا شوال میں، عید الفطر، یہ دونوں نمازیں ہجرت کے دوسرے سال واجب ہوئی۔ ہجرت کے تیسرے سال کے اہم واقعات میں جنگ احد ہے۔ یہ احد کی جنگ ہوئی جنگ بدر کی وجہ سے ہوئی۔ جنگ بدر میں 70 کافر مر گئے تھے، کسی نہ کسی کے گھر میں سے ضرور جنازہ اٹھا، تو سارے کفاروں کے اندر آگ جو ہے بدلے کی جو ہے سینوں میں بھڑک رہی تھی۔ تو آپس میں مل کے میٹنگ کرے اور طے یہ کرے کہ جو جنگی قافلہ، جو تجارتی قافلہ بچ بچا کے مکہ پہنچ گیا تھا ابو سفیان لے کے، اس میں بہت مال کا فائدہ ہوا تھا، تو وہ سارا جو فائدہ ہوا، طریقہ کیا تھا، یہ اس زمانے میں لوگوں میں مکے کے جوائنٹ تجارت کرتے تھے، 10 آدمی مل کے مال لگائے، جا کے آنے کے آنے جو پروفٹ ہو آپس میں بانٹ لینا۔ تو ایسے ہی کچھ اس قافلے میں بھی ہوا تھا، کثیر مال گیا، بہت نفع ہوا تھا۔ تو طے یہ ہوا کہ وہ جو بھی نفع ہوا بانٹیں گے نہیں، جنگ کے فنڈ میں لگا دیں گے اور زبردست ہتھیار وغیرہ خرید کے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں گے، اور یہ روز روز کے جھگڑے ختم، ایک ہی وقت میں مسلمانوں کو معاذ اللہ نیست و نابود کر دیں گے، بلکہ یہ عزم کے ساتھ 3000 کا لشکر تیار کرے، اس زمانے کے ایڈوانس سے ایڈوانس ہتھیار خریدے۔ مرد تو جنگ میں رہتے ہی، عورتیں نہیں رہتی جنگوں میں، عورتوں کو بھی شریک کرے تاکہ کبھی نوبت آئی تو میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا، اس خیال سے کہ ہمارے عورتیں ہیں جنگ میں، ہم میدان چھوڑ کے بھاگیں گے تو عورتیں دوسروں کے حوالے ہوتے ہیں۔ یہ پوری تیاری کر کے زبردست لشکر جرار تیار کر لے کے مدینے پر حملہ کرنے کا پلان بنا لیے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو گئے تھے، جنگ بدر کے بعد ہوئے مسلمان، ان کے ایمان لانے کا بھی واقعہ ہے، لیکن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں آپ لوگوں پہ چھوڑ لوں یہ بات کہ آپ لوگ سیرت پڑھیں، اس میں جو واقعات میں بیان نہیں کر سکا، کون سے ہے کھنگا لیں آپ لوگ، ٹٹولے، کیونکہ ساری سیرت کے واقعات تو کور ہو جائے اتنے کم وقت میں ممکن نہیں ہے، اس واسطے میں اہم واقعات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو حضرت عباس مسلمان ہو گئے تھے، انہوں حضور کو خط لکھے، یا رسول اللہ زبردست جنگی تیاری چل رہی ہیں، مگر وہ خط پہنچے تک لشکر نکل کے مدینہ شریف کے قریب پہنچ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جاسوسوں کو بھجوائے، وہ آ کے خبر دی، یا رسول اللہ کفار کا لشکر بالکل مدینہ کے قریب آ گیا، اور جو مسلمانوں کی چراگاہ ہے اس کی ساری گھاس ان کے سواریاں چر گئی، اونٹ گھوڑے، کئی سو اونٹ، کئی سو گھوڑے، زبردست تیاری، 3000 اونٹ لے کے آئے تھے، اور کئی 700 کے قریب گھوڑے تھے، اور زرہ بختر وہ تو زمانے میں لوہے کا ڈریس تھا، وہ کئی ان کے جوان پہن کے تھے، پوری تیاری کے ساتھ آئے۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع فرمایا، اور عادت مبارکہ تھی مشورہ یہ کیا کرنا چاہیے۔ تو جو بھی تجربے کار لوگ تھے، جنگ کے ماہر تھے، وہ مشورہ دیے، یا رسول اللہ چونکہ فوج بڑی ہے، ہم باہر نکل کے لڑیں، یہ جنگی حکمت عملی کے خلاف دکھ رہی بات، بہتر یہ ہوگا مدینے میں رہیں اور ان کو اٹیک کرنے دیں، مدینے میں رہ کر کے ہم ان کا مقابلہ کریں گے، وہ لوگ کتنے دن ٹھہریں گے، ہمارے تو گھر ہیں، ہم اس میں رہتے۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارادہ پاک وہی تھا، لیکن بعض نوجوان صحابہ جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، عمر چھوٹی ہونے کی وجہ سے، تو 1 سال گزر گیا تو لوگ جوان ہو گئے تھے اور کیٹیگری میں آ گئے تھے جنگ لڑنے والوں کی، ان کو جوش تھا، انہوں بولے یا رسول اللہ ہم باہر جا کے لڑیں گے، آر پار کی لڑیں گے، ان کو چھوڑیں گے نہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، ایسے باتیں کرے، سرکار سن لیے۔ حالانکہ یہ بات ادب کے خلاف تھی، سرکار کے اوپر چھوڑنا چاہیے تھا کہ حضور کیا مناسب سمجھ رہے ہیں وہ کرے، اللہ کے رسول ہیں، وہی کے مطابق کریں گے۔
لیکن ایسی باتیں کرے تو حضور اپنے حجرہ پاک میں تشریف لے گئے، جنگی لباس زیب تن فرما کے باہر تشریف لائے، جب تک کہ سینئر صحابہ ان لوگوں کو ڈانٹ دیے تھے کہ تم لوگ ایسی بات کیوں کی حضور کے سامنے، تو وہ لوگ بھی اس بات پر راضی ہو گئے تھے کہ مدینہ شریف میں رہ کر ہی جنگ لڑنی چاہیے۔ سرکار تشریف لانے پر سارے عرض کیے یا رسول اللہ ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں، آپ جیسا مناسب سمجھے ویسے ہی کریں گے۔ تو سرکار فرمائے دیکھو اللہ کے نبی کے لیے زیب نہیں دیتا کہ جنگی لباس پہنے بعد بغیر جنگ کے اتار دیں، لہٰذا ہم باہر جا کے جنگ کریں۔ تو یہ جنگ کی شروعاتی علماء کہتے ہیں تھوڑا اختلافات کے ساتھ ہوئی تھی، اس واسطے اس میں آگے چل کے مسلمانوں کو نقصان ہوا، جس سے بات پتہ چلتی ہے کہ اختلاف امت کے لیے اچھی چیز نہیں، یہ بھی سیرت کا اسوہ ہم کو ملتا ہے۔ تو مختصر یہ کہ کفار احد پہاڑ کے دامن میں جو 3 کلومیٹر جو ہے مدینہ شریف سے واقع ہے قریب، وہاں ان کی ساری فوج احد پہاڑ کے دامن میں جمع ہو گئی۔ اس واسطے یہ جو جنگ وہاں لڑی گئی اس کو جنگ احد کہتے ہیں۔ احد پہاڑ بڑا زبردست پہاڑ ہے، 7 کلومیٹر اس کا رقبہ ہے، اس کے بڑے فضائل حدیث میں آئے ہیں، مقدس پہاڑ ہے، اس کی بڑی برکتیں ہیں جو حدیث میں سرکار نے بیان فرمائی ہیں۔ تو مختصر یہ کہ وہاں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کا لشکر لے کر تشریف لے گئے، لیکن راستے میں 300 لوگ جو ہے چھوڑ دیے سرکار کا ساتھ۔ وہ کون تھے؟ منافقین تھے۔ تو 700 صحابہ رہ گئے۔ تو وہاں جانے کے بعد میں جب جنگ شروع ہوئی تو ابو عامر نام کا ایک راہب، جو پہلے راہب بولے تو عیسائی پادری کو بولتے، مدینے میں رہتا تھا اور اس کی بڑی لوگ عزت کرتے تھے اور اس کو بڑا مقدس مانتے تھے۔ سرکار تشریف لائے تو اس کی ہوا اتر گئی اور لوگ اس کو دھتکار دیے، تو انہیں جا کے مکے کے کافروں میں مل گیا اور ان کی طرف سے لڑنے آیا اور آ کر اپنی قوم کو مدینے میں جو رہتے تھے للکارا اور کہنے لگا اے میری قوم کے لوگوں، تم جانتے میں کون ہوں؟ ابو عامر راہب ہوں میں۔ راہب بولے تو مذہبی آدمی۔ تو یہ سن کے انصار صحابہ بولے تو راہب نہیں ہے تو فاسق ہے، بولے فاسق۔ یہ سن کے تلمل آ گیا، بولے ہائے میری قوم میں جانے کے بعد میرے خلاف ہو گئی۔ پھر سرکار یعنی انہیں کیا کیا؟ گستاخیاں کرنے لگا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، صحابہ کو برا بھلا کہنے لگا، تو پتھراؤ کرے صحابہ، تو بھاگ گیا۔ اس کے اندر ابو طلحہ نام کا ایک کافر آگے بڑھا اور اپنے مد مقابل کو للکارا، تو پھر سرکار فرمایا علی کہاں ہے؟ آگے بڑھو۔ تو جب بھی ایسی نوبت آتی سیدنا علی کو سرکار یاد فرماتے۔ کیوں؟ سرکار علی رضی اللہ عنہ کی شان کیا ہے؟ مشکل کشا ہے، مشکل کو آسان کر دینے والے۔ جو میدان میں آپ ٹھہر جائیں دشمن کے پیر کے نیچے کی زمین نکل جاتی، تھرا جاتا تھا حضرت علی کی بہادری سے۔ پھر حضور حضرت حمزہ کو بھی فرمائے، تو یہ آگے بڑھے تو ابو طلحہ سے مقابلہ ہوا تو حضرت علی اس کو ڈھیر کر دیا۔ پھر عثمان بن ابو طلحہ نام کا اس کا بھائی آگے بڑھا تو حضرت حمزہ اس کو جہنم رسید کر دیے۔ اس کے بعد گھماسان شروع ہوا۔ طریقہ تھا زمانے میں جنگ کا، ایک دو لڑتے پھر ایک دم ایک ساتھ لڑائی شروع ہوتی تھی۔ تو زبردست جنگ ہوئی اور حضرت علی، حضرت حمزہ اور دیگر مہاجر انصار صحابہ اپنی جو ہے طاقت اور اپنے صلاحیت اور اپنا جوش دکھا کے جو ہے کفار کو جو ہے حملہ کرے تو میدان چھوڑ کے بھاگے کافر۔ اس جنگ میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگی حکمت عملی کے طور پر ایک درہ بولے تو سان تھی ایک پہاڑ میں، تو وہاں پر جو ہے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں کہ ان کے ساتھ 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمائے تھے، اس حکم کے ساتھ، اس تاکید کے ساتھ، بلکہ مبالغہ آرائی سے کام لیے سرکار، بہت تاکید فرمائے اور ارشاد فرمائے کہ تم لوگ یہاں رہنا اور ہمیشہ نگرانی کرتے رہنا اس درے کی کہ ہمارے اوپر پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے، اس کا خیال رکھتے ہو، کیونکہ ادھر سے پیچھے سے حملہ ہونے کا خطرہ تھا، پیٹ کی طرف مسلمانوں کی فوج کے کفار آ جا سکتے تھے ادھر سے اگر آئے تو اس لیے سرکار وہاں متعین فرمائے اور ارشاد فرمائے دیکھو تم لوگ دیکھو کہ جنگ میں ہم کو لوگ قتل کر دیے اور ہماری لاشیں پڑی ہوئی ہیں، پرندے ہماری لاش نوچ رہے ہیں، تب بھی تو یہ نہیں چھوڑنا پہاڑ، اتنا تاکید فرمائے۔ اب جنگ شروع ہوئی، مسلمان غالب آ گئے اور کافر میدان چھوڑ کے بھاگے، تو یہ جو 50 تیر انداز حضرت عبداللہ بن جبیر کی سرکردگی میں وہاں موجود تھے، ان میں بعض لوگوں کو دنیا کی طرف رغبت پیدا ہوئی اور وہ خیال کیے کہ سب مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، ہم مس کرنا، تو بولے چلو جنگ ہو گئی اب چلو اپن بھی جا کے لوٹیں گے، بلکہ پہاڑ پہ سے اترنے لگے۔ تو اب عبداللہ ابن جبیر جو سردار تھے ان کے فرمائے کہ حضور کیا حکم کرے تم کو، جب تک حضور کا دوسرا حکم نہیں آیا اس وقت تک پہلے حکم پہ عمل کرتے رہو، ہٹو مت۔ تو بولے ارے نہیں ہو گئی بھائی جنگ، آپ کہیں کو ایسا بول رہے ہیں، بلکہ اتر کے چلے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے جنگ کرنے آئے تھے، وہ بڑے بہادر آدمی تھے، مسلسل اٹیک کر رہے تھے پیچھے سے، مگر یہ تیر اندازوں کے حملے کی وجہ سے ادھر سے آ نہیں سک رہے تھے۔ تو جیسے یہ تیر اندازاں اتر کے گئے ان کو موقع مل گیا اور حملہ کر دیا پیچھے سے، تو ان کا حملہ پیٹ پیچھے سے تھا اور آدمی کے پیٹ پیچھے سے حملہ ہوا تو اس کو اندازہ نہیں رہتا، سامنے رہے تو معلوم رہتا مقابلہ کر سکتا۔ تو ایسا خطرناک حملہ تھا یہ، مسلمان سنبھل نہیں سکتے اور تتر بتر ہو گئے پورے، ان کی صفیں بکھر گئی، منتشر ہو گئی، جنگ میں جو
قوت آتی وہ صفوں سے آتی. نماز میں بھی جو قوت آتی مسلمانوں میں آپس میں محبت پر صفوں سے آتی. صفوں میں دیکھو کیا کیسا ٹھہر رہا ہے, ادھر ٹھہرتا ہے ادھر کیا ہے, یہ بری بات ہے. صفوں کے آداب نہیں لوگوں مکروہ ہے. صف میں کندھے سے کندھا لگا کے ٹھہرنا ہے, بیچ میں سان رہنا. سرکار فرمایا شیطان داخل ہو جاتا سان رہی. نہیں معلوم مسلمانوں, ایک صف مکمل نہیں تک دوسری صف نہیں بنانا فرمایا سرکار, بنا لیتے. یہاں تک کہ ایک آدمی ایک صف کے لیے ٹھہرا ہے, دوسرے کا انتظار کرنا, انہیں آیا تو اس کو لے کے دوسری صف بناؤ بھلے. اتنا اہتمام صفوں کا کرنے کا ہے حکم. سرکار نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کو درست کرنے کا حکم فرماتے تھے. اور آج امت کی بڑی تعداد ایسی ہے جن کو صفوں کی کوئی اہمیت نہیں, کوئی اہمیت نہیں. کئی لوگوں کو تو رمضان میں دیکھتا ہوں میں 5-6 صفیں آگے رہتی ہیں, انہیں 8-10 صفوں کی جگہ چھوڑ کے پیچھے ٹھہرتا ہے. کئی کو بولے تو بیچ میں کیسا بھی بعد میں بھر جاتی صفیں, میں صفوں میں شامل ہو جاتا ہوں. اتنی بری بات ہے, بری بات ہے ہوتی, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو مختصر یہ کہ صفیں منتشر ہو گئی مسلمانوں, اور پھر جو کافر مسلمانوں کے حملے سے شکست خوردہ ہو کر بھاگ رہے تھے, پلٹ گئے, پلٹ کر ادھر سے بھی حملہ کر دیے. تو پیچھے سے بھی حملہ, سامنے سے بھی حملہ, اور مسلمانوں میں ایسا انتشار پھیلا کہ وہ سمجھ میں نہیں آیا, سدھرا نے ان کو کیا کرنا, اور ایک دوسرے کو مارنے لگے مسلمان. حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ سرکار کے صحابی ہیں, رازدار رسول اللہ ہے, ان کے والد یمان, ان کو مسلمان ہی قتل کر دیے, شہید کر دیے. یعنی پریشان ہو کے سمجھ میں نہیں آیا کون کس کو مار رہا. گج گج ہو گیا بولنے کا معنی, گج گج. ادھر کی سامنے کی فوج الگ, ادھر کی فوج الگ رہتی نا, مکس اپ ہو گیا تو سمجھ میں نہیں آتا کون کس سے لڑ رہا. تو جس کے نتیجے میں کئی مسلمان اپنے ہی لوگوں کو شہید کر دیے. یہاں تک کہ نوبت پہنچی کہ کفار جو ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا. اور قمیہ ابن قمیہ یا ابو قمیہ نام کا کافر تھا, وہ حضور پر حملہ کیا, تو جس سے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ جو لوہے کی ٹوپی تھی اس کے جو ہے کیلیں سرکار کے سر اقدس میں دھس گئی. اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو ہے گڑھے میں جو کھود کے رکھے تھے دشمنوں کے لیے, اس میں گر گئے حضور. دندان مبارک میرے آقا کے شہید ہو گئے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ذکر فرمایا ہے یہ سب جنگ بدر کا, جنگ احد کا, اور حضور کے ساتھ یہ جو سلوک ہوا مسلمانوں کا, حکم کو نہیں ماننا سرکار کے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تم کو دوہری تکلیف پہنچی, ایک تو جنگ میں تم کو تکلیف پہنچی, نقصان اٹھائے, دوسرے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غضن پہنچی, یہ بھی ایک تکلیف ہے تمہارے لیے, کیونکہ حضور کو بہت چاہتے تھے نا صحابہ. ہمارے کو کسی سے محبت رہی تو اس کو اتنی تکلیف بھی ہوئی تو ان کو برداشت نہیں ہوتا, سچی محبت رہی تو, نہیں رہی تو الگ بات. تو صحابہ کو تھی سرکار سے, تو حضور کو جو دندان مبارک شہید ہوئے اس کی تکلیف صحابہ کو بہت ہوئی, بہت غم رہتا تھا جو صحابہ اس میں حضور کی بات نہیں مانے ان کو. تو مختصر یہ کہ اس جنگ میں ابتدا میں مسلمان جو ہے غالب آئے تھے, پھر پلٹ کے کفار حملہ کیے تو مسلمانوں کو شدید نقصان ہوا. 70 صحابہ شہید ہوئے, 30 کفار بھی اس میں شہید ہوئے. پھر مسلمان اکجا ہو کر پلٹ کر حملہ کیے تو وہ کفار میدان تو چھوڑ کے بھاگ گئے, لیکن مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا کے چلے گئے. جس میں سے سب سے بڑا نقصان تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہونا تھا. اس جنگ میں بعض صحابہ بڑی جانثاریاں دکھائے. ایک گروپ صحابہ کا میدان چھوڑ کے بھاگا. انسان ہے نا بھائی, ہو سکتا ہے کسی سے بھی ایسا, لیکن اللہ ان سب کو معاف کر دیا. ان کے بارے میں بدگمانی رکھنا, ان کو برا بھلا کہنا, اگر کوئی یہ کام کرتے ہیں تو وہ گمراہ ہے, بدبخت ہے وہ. اللہ جب ان کو معاف فرما دیا تو پھر کسی کو حق نہیں ان کے بارے میں کچھ برا بھلا بولنے کا. قرآن میں ان کے لیے بشارت ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیا, معاف فرما دیا. تو وہ جو جنگ میں بعض صحابہ تو میدان چھوڑ کے بھاگ گئے اس خیال سے کہ بھائی حضور کے واسطے جنگ لڑنے تھے, اور افواہ مشہور کی ہے کہ حضور شہید ہو گئے. تو صحابہ سوچے جب حضور ہی نہیں ہے تو کس کے واسطے لڑنا ہے, یہ کہیں کی جنگ. بعض صحابہ یہ خیال کیا کہ جب حضور نہیں ہے تو ہم جی کے کیا کرنا, اور میدان جنگ میں کفار کے لشکر میں گھس گئے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. اس جنگ میں بعض صحابہ ایسی عظیم جو ہے اپنی جانثاریاں دکھائیں کہ سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ بڑے زبردست تیر انداز تھے. وہ تیر چھوڑے جا رہے تھے اور سرکار ان کو تیر عنایت فرما رہے تھے, تیر مار رہے تھے, انہوں دے رہے تھے سرکار, اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تیر دیتے جاتے اور ان کو جوش دلانے کے لیے ارشاد فرماتے جاتے, ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی, اے سعد تیر مار کہ تجھ پر میرے ماں اور باپ قربان ہو جائے. معمولی بات نہیں ہے یہ, ایسی بڑی بات سرکار ان کے لیے فرمائے. اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سرکار کے لیے ڈھال بن گئے تھے. کفار کے جو حملے ہوتے تھے, تیر بھی برستے تھے, تلواراں تو اپنے ہاتھوں سے روکتے تھے. 70 سے زیادہ ان کے جسم پر زخم لگے, ایک ہاتھ چھل ہوگا ان کا. اور ایک صحابی جو ہے سرکار کی ڈھال بن گئے, بولے سرکار جو ہے جنگ کے حالات دیکھنے کے لیے اپنی گردن پاک ان کے مونڈے سے ظاہر کرتے, تو عرض کرتے یا رسول اللہ آپ نیچے بیٹھ جائیے, کوئی کافر کا تیر وغیرہ یا بھالا آپ کو نہ لگ جائے, میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ پیچھے رہیے, آپ پیچھے رہیے, ایسا عرض کرتے جاتے تھے. مرد تو مرد, کئی عورتیں جو جنگ میں زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے پانی پلانے کے لیے آئی تھی, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا, بی بی ام سلیم, بی بی ام عمارہ, یہ عورتیں تھیں جنگ میں. تو وہ جو ہے
زخمیوں کی خدمت کرتے کرتے جنگ کا پاسا پلٹا تو بی بی عمارہ تو تلوار لے کے کھڑی ہوئی. جو کافر سرکار پر حملہ کیا انہوں دیکھے تو برداشت نہیں, وہ آگے بڑھ کے وہ کافر کو ایسا وار کرے اس کے کندھے کے اوپر غار پڑ گیا تلوار سے, اور انہیں نیچے گر کے اپنے کو گھسٹ لیتے جانے لگا. تو اس کے اس حرکت کو دیکھ کے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمائے, خوش ہو گئے, اور جو ہے کہنے لگے ام عمارہ یہ وہی کافر ہے جو تیرے بیٹے کو زخمی کرا تھا. ان کا بیٹا زخمی ہو گیا, ہاتھ کٹ گیا, تو وہ بی بی آج کل اماں کیسے لانا کر رہی ہیں, ای میرا لال, میرا بیٹا, میری لال, میری ہری, میری پیلی کر دے رہے ہیں. انہوں جنگ میں بیٹے کو دیکھے زخم پہنچنے کی وجہ سے انہیں جو ہے ذرا لڑکھڑا رہا, تو بولے بیٹے اٹھ اور لڑ اللہ کی راہ میں اور شہید ہو جا, اپنی جان قربان کر دے. ایسا حکم فرمایا, ایسی بیوی تھی وہ. تو ان کی یہ ہمت, ان کا یہ جوش اور ان کی سرکار پر جانثاری ایسی تھی کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہوئے. خوش ہو کے فرمایا کہ اے ام عمارہ تو مردوں کی طرح لڑی ہے, تو مردوں کی طرح جنگ کی ہے. تو یہ جو ہے سرکار جب خوش ہو کے فرمائے تو وہ بی بی سرکار کی اس جوش رحمت کو دیکھ کر عرض گزار ہوئی, یا رسول اللہ ایک دعا کر دیجئے میرے لیے. تو سرکار فرمائے کیا دعا کروں؟ تو بولے یا رسول اللہ بس اتنی دعا کر دیجئے کہ جیسا آج میں یہاں آپ کے ساتھ, میرے بچے, میرے شوہر آپ کے ساتھ ہے, کل کو جنت میں بھی آپ کے ساتھ ایسی رہے. تو یہ سن کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دستہ اقدس اٹھا کر دعا کی, اللہم جعلہ رفقائی فی الجنہ, کہ اللہ ان کو جنت میں میرا ساتھی بنا دے, میرا ساتھ ان کو عطا فرما. ایسی بشارت. عاشق کو کیا ہونا جی, محبوب کا ساتھ ہونا اور کچھ بھی نہیں. محبت سو والا بدلے میں یہ ملے وہ ملتا, محبوب ساتھ رہا تو ویسے بولتا, محبت کرے تو جانے یہ باتیں. تو اس طرح یہ جنگ میں جو ہے بہت سے جانثاری کے واقعات ظاہر ہوئے, صحابہ اکرام کی عظیم جانثاریاں. حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ, حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چچا ہیں, سب لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں جنگ کی وجہ سے, جو پریشانی ہوئی اس سے. انہوں میدان جنگ کی طرف, احد کی طرف جا رہے ہیں. تو لوگ آتے بولے جی جناب کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو بولے احد کی طرف سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی. کوئی بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اب کیا کرتے؟ تو بولے حضور شہید ہو گئے تو میں جی کے کیا کروں, میں بھی جا کے مر جاتا ہوں میرے سرکار کے نام. ایسا جوش دکھا. بعد میں جب ذرا جنگ میں سرکار علی رضی اللہ عنہ کے جو ہے حالات صحیح ہوئے تو آپ فوری سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیے. حضور نظر نہیں آئے تو خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس غلطی کی وجہ سے جو حضور کے حکم کو نہیں مانے تھے نا, پہاڑ پہ ڈرو بلکہ, تو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اٹھا لیا ہوں حضور کو, بلکہ خیال آیا اپنے محبوب کی حفاظت کیا اللہ, اور آسمان پہ اٹھا لیا. لیکن آپ کفار کے لشکر کو کاٹتے ہوئے آگے بڑھے تو آپ کی نگاہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی. تو آپ خوشی سے آگے بڑھ کے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما کے حضور کو ایک کونے میں پہاڑ کے لے کے گئے, اور وہاں دوسرے صحابہ بھی جمع ہوئے. تو حضور کو جو زخم پہنچا تھا اس کی مرہم پٹی کی گئی. پھر صحابہ کفار پر پلٹ کر حملہ کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمایا اور کافر بھاگ گئے. لیکن اس میں شدید نقصان پہنچا. مدینہ شریف کو جب سرکار پہنچے تو اس جنگ میں بہت بڑا نقصان کیا ہوا, حضرت حمزہ شہید کر دیے گئے, سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. کیونکہ جنگ بدر میں انہوں عتبہ کو مار دیے تھے, میں ابھی واقعہ بیان کرا, یا شیبہ کو مارے تھے, تو وہ عتبہ کو مارے تھے. تو عتبہ کی بیٹی ہندہ یہ قسم کھائی تھی کہ اپنے باپ کا بدلہ لوں گی. تو جنگ احد میں وحشی نام کا ایک شخص تھا جو بڑا زبردست نیزہ باز تھا, نیزہ پھینک کے مارنا اس کا ماہر. اس کو لالچ دی تھی کہ اگر تو جنگ احد میں حضرت حمزہ کو شہید کر دیں گا تو میں تیرے کو انعام و اکرام سے بھی نوازوں گی, آزاد بھی کر دوں. تو وہ شخص کیا کیا, جنگ جب چل رہی تھی ایک پہاڑ کے آڑ میں بیٹھ گیا, حضرت حمزہ پہ نظر رکھ کے. حضرت حمزہ دو ہاتھ میں تلوار لے کے لڑ رہے تھے, دو دھاری, ادھر سے بھی ادھر سے بھی, کافروں کے لشکر کو کاٹ رہے ہیں. انہیں اپنے طاق میں تھا, جیسے ہی آپ قریب پہنچے نیزہ پھینک کے ایسا مارا کہ آپ کے پیٹے مبارک میں دھس کے پیچھے سے نکل گیا. آپ ایسی حالت میں بھی اس کی طرف آگے بڑھے لیکن جہاں پر نہیں ہو سکے, گر کے وہیں شہید ہو گئے. تو یہ ہندہ موجود تھی, جنگ میں آئی تھی, عورتیں آئے بلانے میں. تو انہیں کیا کری, اپنا بدلہ نکالنے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک کا مسئلہ بولے تو اس زمانے میں لاشوں کو کاٹ دیتے تھے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک کو کاٹ دی, کانا کاٹ دی, انگلیاں کاٹ دی, زبان کاٹ دی, یہاں تک کہ سینہ مبارک چاک کر کے چبائی اس کو, حضرت حمزہ کے کلیجے کو. بدلہ پورا ہوگا سمجھے. پھر بعد میں اللہ اس کو توفیق دیا, اسلام بھی قبول کر لی فتح مکہ کے بعد. لیکن یہ جو حضرت حمزہ کی شہادت کی حضور کو بڑا دکھ پہنچائی. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کی شہادت پر حدیث میں آیا اتنا روئے, صحابہ کہتے ہم کبھی حضور کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھے. حضرت حمزہ بہت چاہتے تھے حضور کو, اور حضور بھی بہت چاہتے تھے. اس واسطے ان کی شہادت پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا, بہت افسوس ہوا. پھر یہ سارے جو شہداء تھے احد کے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے کہ وہیں احد کے جو ہے دامن میں ان کو جو ہے دفن کر دو.
اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی وہیں دفن کیا گیا، اور صبح پر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ ادا فرما کے مدینہ شریف کو جو واپس تشریف لائے، تو چونکہ یہ خبر عام ہو گئی تھی مدینہ شریف میں کہ حضور شہید کر دیے گئے، تو کئی عورتیں گھروں سے نکل گئی تھیں۔ ایک عورت نکلی، اس کو خبر پہنچی تھی سرکار شہید ہو گئے، میدان احد کی طرف جانے لگی حضور کی خبر معلوم کرنے، تو کوئی اس کو راستے میں ملا تو پوچھی کہ تم احد سے آ رہے ہیں؟ تو بولے ہاں۔ حضور کیسے؟ تو بولے حضور کا تو نہیں معلوم، تمہارا بیٹا شہید ہوگا۔ تو بولے چھوڑو بیٹے کو بھائی، حضور کیسے؟ پھر آگے بڑھی تو بولے کوئی شوہر شہید ہوگا، تو بولے حضور کیسے؟ تو کوئی بولے بھائی شہید ہوگا، تو بولے حضور کیسے؟ تو بعد میں اس کو اطلاع ملی کہ حضور صحیح سلامت ہے، تو اس کے بعد کہنے لگی یا رسول اللہ آپ سلامت رہے تو پھر مجھے کوئی فکر نہیں۔ ایسی محبت تھی، مرد تو مرد، عورتوں کو ایسی محبت تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ بہرحال یہ تھے جنگ احد کے واقعات، جو تیسری ہجری کے واقعات میں اہم واقعہ ہے۔ جنگ وہ ختم ہوئی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے۔ ہجرت کے تیسرے سال کے اہم واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کعب ابن اشرف یہودی کا قتل۔ کعب ابن اشرف یہودی ایک بڑا پاورفل مدینہ شریف کا یہودی تھا، بڑا طاقتور، مالی اعتبار سے بھی، اور بڑا سیاس اور مکار قسم کا شخص تھا، اور ساتھ ہی ساتھ شاعر بھی تھا۔ تو جنگ بدر میں جب کفار کو ہجرت کے پہلے سال شکست ہوئی، تو یہ جو ہے مکے کے کافروں کے پاس جا کر ان کو جو ہے پرسہ دیا، دلاسا دیا، بلکہ جنگ کے لیے ان کو ابھارا، جس کے نتیجے میں جنگ احد ہوئی۔ اور ہمیشہ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کیا کرتا تھا، توہین آمیز اشعار لکھ کر پڑھا کرتا تھا، اور سازشیں ہمیشہ اس بات کی کیا کرتا تھا کہ حضور کو اور مسلمانوں کو ضرور کچھ نہ کچھ نقصان پہنچائے۔ یہاں تک کہ اس نے منصوبہ بنایا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دے۔ تو اس کی جو فتنہ پروریاں تھیں، اور اس کی جو دسیسہ کاریاں تھیں، اور اس کی جو بدمعاشیاں تھیں، ان سب چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اپنے 4-5 ساتھیوں کے ساتھ اس بات کا منصوبہ بنائے کہ اس کے شر اور فساد سے جو ہے خلاصی حاصل کر لینی چاہیے، جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کی ہے۔ اور کعب بن اشرف یہودی اپنے ایک مضبوط جو ہے دیوڑی میں رہتا تھا مدینہ شریف کے قریب میں، تو کسی بھی طرح آپ اس کے دیوڑی میں داخل ہو گئے اور اس کی گردن جو ہے تن سے جدا فرما دیے، اور وہ گردن لا کر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں ڈال دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اور مسلمانوں کو اس کے شر سے جو ہے محفوظ فرما دیا۔ تو یہ واقعہ ہے ہجرت کے تیسرے سال کا۔ ہجرت کے تیسرے سال کے اہم واقعات میں سے غزوہ غطفان ہے۔ غطفان جو ہے ایک مقام کا نام ہے نجد کے علاقے میں۔ یہ جو عرب کا علاقہ ہے یہ کئی حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک تو حجاز مقدس ہے، یعنی مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ وغیرہ کے علاقے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ نجد کا جو علاقہ ہے، جو آج کل ریاض ہے اور جو اس کے اطراف اکناف کے شہر ہیں، وہ سب نجد میں آتے ہیں۔ تو اس علاقے کے جو لوگ ہیں ذرا طبیعتاً سخت مزاج اور ورٹ قسم کے ہوتے ہیں، اور یہ حجاز وغیرہ کی طرف کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی طبیعت میں ذرا نرمی ہوتی ہے۔ خاص طور پہ مدینہ طیبہ کے جو لوگ ہیں ان کی مزاجوں میں بڑی نرمی، لوگوں کے ساتھ بڑا حسن سلوک اور اچھے انداز سے پیش آنا ان کی فطرت میں ہے۔ ویسے بھی آب و ہوا کی اور جگہ کی تاثیر ہوتی ہے۔ خود ہمارے ملک میں آپ اگر تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے ساؤتھ انڈیا کی طرف کے جو لوگ ہیں وہ نرم مزاج رہتے، جھگڑے لڑائی کی طرف جو ہے طبیعتیں ان کی نہیں رہتی، اور آپ نارتھ انڈیا کی طرف کے لوگوں کو جہاں میں جھگڑالو تو نہیں کہوں گا لیکن ان کی ایک طبیعت ہے۔ ایسے یہ پنجاب وغیرہ کی طرف کے لوگوں کو دیکھیے آپ، ذرا طبیعتوں میں جوش رہتا ان لوگوں کے، جوشیلے قسم کے لوگ رہتے۔ ایسے ہی اگر آپ دنیا کی طرف نظر اٹھائیں گے تو مختلف علاقوں میں مختلف طبیعتوں کے لوگ ہیں۔ تو خیر اس کی پوری تحقیق ہے، اور سائنسی اعتبار سے بھی یہ بات ثابت شدہ ہے کہ مختلف علاقوں میں بسنے والوں کی مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں، مختلف مزاجیں ہوتی ہیں۔ تو مختصر یہ کہ جو غطفان جو علاقہ ہے وہاں پہ جو ہے دعفور بن حارث نام کا ایک شخص جو ہے ایک لشکر تیار کر رہا ہے اور مدینے پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ اس بات کی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا تھا ابتدا میں، پھر پلٹ کر مسلمانوں نے حملہ کیا، غفار
بھاگ گئے اور جنگ جو ہے بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئی. لیکن وہ جو نقصان مسلمانوں کو ہوا تھا 70 کے قریب جو مسلمان شہید ہوئے تھے, تو اس سے اطراف و اکناف کے جو کفار تھے ان کی ہمتیں بڑھ گئی تھیں. تو وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے مسلمانوں کو مٹانے کے ارادے میں لگے ہوئے رہتے تھے, کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ یہ طاقت پھیل رہی تھی, تو کسی بھی طرح اس طاقت کو دباؤ اور ختم کرو. تو اس خیال میں ہمیشہ لگے رہتے تھے. تو دعفور بن حارث سے تیاری کر رہا ہے, حضور کو اس بات کی اطلاع پہنچی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک انٹیلیجنس کا پورا نظام تھا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 400 صحابہ کا لشکر لے کر اس کی سرکوبی کے لیے تشریف لے گئے. جب ان لوگوں کو پتہ چلا کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی, جیسا میرے آقا نے فرمایا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ 1 میل دور اگر میرا دشمن ہو تو وہیں سے اس کو تھرتھری چھوڑ جاتی. 1 میل دور میرا روب دشمن پر پڑتا ہے. آپ دیکھیں جیسے کوئی بہادر آدمی ہوتا ہے تو لوگ اس کے پیٹ پیچھے تو بعض بڑی بڑی باتیں کر لیتے, سامنے آ کے ٹھہرا تو ڈر جاتے, منہ نہیں کھولتے. تو ایک اس کا روب رہتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے نبی, اللہ کے رسول, اور پھر اللہ تعالیٰ نے خاص باتیں جو حضور کو عطا فرمائے, اس میں سے ایک خاص بات یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روب 1 مہینہ دور اگر کوئی دشمن ہے تو اس پر پڑتا تھا. اگر وہ ہمت کر کے آ بھی جائے تو میدان میں آپ کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتا تھا. تو مختصر یہ کہ 400 صحابہ کے ساتھ جب سرکار وہاں تشریف لے گئے تو یہ قبیلے کے لوگ جو ہے غطفان قبیلے کے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے اور پہاڑوں میں جا کر چھپ گئے. سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بستی میں تشریف لے گئے. اتفاق سے وہاں اس وقت زوردار بارش ہو گئی تو سارے صحابہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیگ گئے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کرتے مبارک کو سکھانے کے لیے اتار کر ایک درخت پر لٹکا دیے اور ایک درخت کے نیچے جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام استراحت فرما ہوئے, یعنی آرام فرمانے لگے. تو یہ دعفور بن حارث جو ہے دور سے پہاڑ کی جو ہے اوٹ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹکرا تھا اور انہیں دیکھا کہ صحابہ کافی دور ہیں حضور سے, کیونکہ اب جنگ ونگ نہیں ہے, حالت نارمل ہے, سرکار آرام فرما رہے ہیں, صحابہ ادب کی وجہ سے دور بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں صحابہ کے بنسبت قریب تھا حضور, تو چھپتے چھپاتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پہنچنے سے پہلے قریب پہنچ گیا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار جو لٹک رہی تھی تو وہ تلوار جو ہے نکال لیا اور میان میں سے اس کو باہر نکال کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ یعنی اب آپ مجھ سے بچ نہیں سکتے, آپ کی تلوار میرے ہاتھ میں ہے. اور نیت اپنی بری ظاہر کرنے لگا. تو اس کی اس بات کو سن کر حضور ارشاد فرمائے اللہ. جیسے ہی اس نے کہا کہ کون بچائے گا تو حضور کیا فرمایا اللہ. یہ جملہ, یہ لفظ سرکار کی زبان پاک سے نکلا تو اس لفظ پاک کی ایسی کیفیت اور اثر اس پر ہوا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار جو ہے چھٹ گئی اور نیچے گر گئی. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اٹھا لیے اور اس کی گردن پر لگا کر فرمایا, اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا کوئی نہیں. بعض روایتوں میں آیا کہ وہ اس معجزے کو دیکھ کر سرکار کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. بعض روایتوں میں آیا اس وقت مسلمان تو نہیں ہوا لیکن یہ وعدہ کیا کہ کبھی آپ کے مقابلے پہ نہیں آؤں گا, کبھی آپ سے لڑائی نہیں لڑوں گا, اور مرتے دم تک اپنے اس وعدے پر قائم رہا. کیونکہ عرب کے لوگوں میں جہاں جہالت تھی اور جہاں بری جو ہے حرکت وہ کرتے تھے, بدعمالیوں میں مبتلا تھے, وہیں ان کے اندر فطری طور پہ بعض بہت اچھی خصلتیں اللہ نے رکھی تھی اور آج بھی ہیں. اور بعض محققین کہتے ہیں کہ یہ اس واسطے اللہ نے اچھی اچھی خصلتیں ان میں رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو ان میں بھیجنے والا تھا, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب ہے نا. تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں کے اندر سخاوت, ہمت, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک, مہمان نوازی, وعدے کی پابندی, یہ اچھی اچھی خصلتیں ان میں جو ہے پائی جاتی ہیں. تو مختصر یہ کہ وہ اپنے وعدے پر قائم رہا اور حضور سے جو ہے جنگ نہیں کیا. بعض کہتے ہیں مسلمان ہو گیا. اور اس طرح کا واقعہ اور ایک بھی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے ملتا جلتا اس سے. تو اس لیے بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ یہ دعسوری تھا جس نے حضور سے وعدہ کر کے لڑائی نہیں کی. بعض کہتے ہیں کہ وہ کوئی اور موقع پر ہوا واقعہ اور وہ شخص مسلمان ہوا. بہرحال یہ 2 قسم کے واقعات سیرت میں ملتے ہیں. تو یہ غطفان کی جنگ جو ہے جو ہوئی تھی, غزوہ کہتے ہیں, حضور خود شریک ہوئے تھے. اس میں لڑائی کی نوبت تو نہیں آئی لیکن مسلمانوں کا وہاں تک اثر پہنچ گیا اور سارے وہ علاقے کے لوگ جو ہے مسلمانوں کے روب سے متاثر ہو گئے. اور ہجرت کے 3 سال کے کچھ اہم واقعات میں سے ایک واقعہ ہے سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شہزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہجرت کے 3 سال ہوئی. حضرت امام حسن کے بڑے فضائل ہیں
سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بڑے مشابہ تھے، اور جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیے، حضرت امام حسن کو بھی دیکھے، وہ کہتے ہیں کہ سر سے لے کر کے کمر تک حضرت امام حسن حضور کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر قدموں تک حضرت امام حسین حضور کے مشابہ تھے، اور مالک نے سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر سے لے کر نیچے تک سرکار کی مشابہ تھی۔ تو سرکار کا حسن حضرت فاطمہ میں منتقل ہوا، اور پھر وہ بڑھ گیا حضرت امام حسن حسین میں، آدھا حضرت امام حسن کے حصے میں آیا، آدھا امام حسین کے حصے میں آیا۔ تو حضرت امام حسن کے فضائل میں سے یہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ممبر پر تشریف فرما تھے، ایک مرتبہ واعظ فرما رہے تھے کہ حضرت امام حسن جو ہے چھوٹے بچے تھے اور مسجد میں آ گئے، کیونکہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ پاک جو ہے بالکل مسجد نبوی سے متصل تھا، تو مسجد میں آ گئے اور لڑکھڑاتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، نانا کو دادا کو دیکھ کے بچے سے تیز تیز ان کی طرف آتے، تو سرکار کو دیکھ کر وہ بھی جو ہے تیز تیز حضور کی طرف آنے لگے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے واعظ کو موقوف فرما دی اور ممبر سے نیچے اتر کر حضرت امام حسن کو اپنے گود میں اٹھا لیے اور ممبر پر تشریف لا کر اپنی مانڈی پر بٹھا لیے اور ارشاد فرمائی، یہ میرا بیٹا سردار ہے فرمائے، اور مسلمانوں کے دو گروہوں کے بیچ میں یہ صلح کرائے گا فرمائے۔ تو آگے چل کر کے یہ بات صادق ہوئی جب آپ اپنے والد بزرگوار حضرت امام حسن اپنے والد بزرگوار سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت پر جو ہے متمکن ہوئے، تخت خلافت پر، تو مسلمانوں کے بیچ میں جو اختلاف جھگڑے چل رہے تھے، تو آپ حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے تاکہ مسلمانوں کا خون نہ بہے، مسلمانوں میں جھگڑا نہ ہو، تو میرے آقا فرما دیے تھے، وہ بات ظاہر ہو گئی۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑے فضائل ہیں سیدنا امام حسن کے، تو آپ کی ولادت کب ہوئی؟ ہجرت کے تیسرے سال۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کے تیسرے سال سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عقد فرمایا، اور اسی سال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی بی بی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عقد ہوا۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عقد میں آئی